ہم اپنا یہ حق نہیں چھوڑا سکتے ساری محنت کے باوجود، اللہ کا حق کیسے پورا کریں گے؟ تو باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو کتنا حسین فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم۔ نظام باطل ہو، ظالمانہ ہو، نمرودی ہو، فرعونی ہو، اور اس میں ہم سمجھیں کہ ہم متقی ہو جائیں گے، پرہیزگار ہو جائیں گے، نیک ہو جائیں گے، فلاح پا جائیں گے، اخروی نجات مل جائے گی۔ کتنا حسین فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم۔ کریں کیا؟ کر تو اس کا کچھ بھی نہیں سکتے۔ اتنا بڑا نظام ہے، اتنے بڑے پیچھے ادارے کھڑے ہیں، اتنی طاقت والے لوگ کھڑے ہیں کہ وہاں سے ہٹ کرتے ہیں جہاں سے پتہ ہی نہیں لگتا، تو ان کا ہم کیا بال بھینکا نہیں کر سکتے؟ جیسے بنی اسرائیلی جالوت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، تو ہم بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو جب ایسی کیفیت ہو تو جو جتنی محنت کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عذر کے طور پر اسے قبول کر لیتے ہیں۔ وہ محنت اس کا کفارہ بن جاتی ہے اس گناہ کا۔ گناہ میں شریک ہیں، یہ نہ سمجھو کہ ہم بہت بڑے نیک ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ایک گناہ گار سوسائٹی کا حصہ ہیں، ایک ایسی سوسائٹی کا حصہ ہیں جو اللہ کی نافرمانی پر استوار ہے۔ اس میں ہم اپنے آپ کو الگ رکھنے کے جو کم سے کم تقاضے ہیں اللہ کے سامنے، جو ہمیں سرخرو کر سکیں، اس محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے، اس سوسائٹی میں ہم پھلیں پھولیں نہ، ہم اس میں بڑے بننے کی کوشش نہ کریں، اس میں ایکسل نہ کریں، اس میں نمود و نمائش میں نہ پڑیں، اس میں بس اتنے سے استفادہ کریں جو زندگی کی منیمم ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جو ہے مجبوری ہو، اس سے آگے نہ جائیں، کم سے کم پہ گزارا کریں۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ جیسے مرتا آدمی خنزیر بھی کھا سکتے ہیں، اجازت اللہ نے دی ہے کہ حرام بھی کھا سکتے ہو، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ کھا سکتے ہو۔ اتنا کھاؤ گے جس سے جان بچ جائے، پیٹ نہیں بھرو گے، مزے نہیں لوگے، لطف نہیں اٹھاؤ گے، حظ نہیں لوگے، صرف اتنا کہ جس سے جان بچ جائے۔ اور وہ جو جان بچی ہے، جو طاقت آئی ہے، اس سے محنت کرو تاکہ حلال مل جائے۔ اگلے وقت تک حلال نہیں ملتا پھر کھا لو بے شک۔ ان 2 شرطوں کو یہاں اپلائی کریں، وہ نوکری ڈھونڈیں، وہ کاروبار ڈھونڈیں، وہ کام ڈھونڈیں جس سے بس بال بچے کا منیمم سبسٹینشل لیول پر گزارا ہو جائے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو اس سے آپ کو بریدنگ سپیس ملی ہے اس کو لگائیں کس پر؟ نظام تبدیل کرنے پر، ماحول تبدیل کرنے پر، اللہ کا نظام غالب کرنے کے لیے۔ یہ کفارہ بن جائے گا، وہ جو تھوڑا سا کھایا ہے اس کا، امید ہے کہ کفارہ بن جائے، اللہ قبول فرما لے، معذرت قبول فرما لے۔ یہ اس محبت کا، اگر واقعی اللہ سے محبت ہے تو اس کا کم تقاضا ہے، لیکن اگر ہمیں محبت اولاد سے ہے تو ہم کہیں گے بھئی اولاد کو ہم نے اچھا کھلانا ہے اور اچھا پلانا ہے۔ اگر ہماری محبت کاروبار سے ہے تو ہماری کوشش ہوگی اس کاروبار کو پھیلانا ہے، وسعت دینی ہے۔ اگر محبت ہماری اپنے کیریئر سے ہے تو ہماری کوشش ہوگی ہم نے اس میں ایکسل کرنا ہے۔ باقی اللہ غفور رحیم ہے، اللہ کا نظام، اللہ کو پتہ ہے ہم کتنے مجبور ہیں۔ یہ ہے امانی، یہ ہے وشفل تھنکنگ، یہ ہے جو ہم نے اللہ کے بارے میں اس کی شان کریمی سے دھوکہ کھایا۔ تقاضا یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہم سے ہے۔ میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا، سب کا لے لیا، باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصل پیغام یہی ہے۔ بندہ مومن سب سے شدید اس کی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ اس محبت کا تقاضا یہ ہے وہ اس کی حمد بھی کرے، ترانے بھی اللہ پہ اس کے، لیکن یہ کہ اس کی بندگی بجا لائے، اس کے احکام پورے کرے۔ ان احکام کو پورے کرنے کا تقاضا یہ ہے آج کے دور میں، پہلے نہیں تھا۔ پہلے آپ اکیلے بھی اللہ کی بندگی کر سکتے تھے اس لیے کہ آپ آزاد تھے، لیکن آج کے دور میں ہر انسان اجتماعی نظام کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ جب تک وہ اجتماعی نظام اللہ کے احکام کے تابع نہیں ہو جاتا، کوئی فرد اپنی ذاتی حیثیت میں چاہنے کے باوجود اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا وہ کوشش کرے اللہ پورے اس نظام کو اللہ کے احکام کے تابع لانے کے۔ یہ کوشش اس کی اللہ امید ہے کہ اللہ کے ہاں ایک کفارے کے طور پر قبول کر لی جائے اور وہ نجات پا جائے اور اللہ کے ہاں وہ سرخرو ہو جائے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر خطرہ ہے، اندیشہ ہے۔ قرآن مجید کی بہت سری آیات ہیں کہ پھر نجات جو ہے وہ میں خدشہ اور خطرہ کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کی سری آیات ہیں، نص قطعی ہیں کہ اگر یہ جہاد آپ نے نہیں کیا تو عذاب علیم سے نجات نہیں پا سکو گے۔ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ کوشش کرنے کی توفیق